الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. وقال في موضع آخر كيلوا طعامكم يبارك لكم. وقال في موضع آخر الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وقال في موضع آخر تسحروا فإن في السحور بركة. وقال في موضع آخر اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. وقال في موضع آخر اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بالصدقة فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز دوستو اور ساتھیو، آج کی اس بابرکت نشست میں ایک اہم عنوان کو سامنے رکھ کر اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کثرت بہتر ہے یا برکت بہتر ہے. خدا سے ہم کثرت مانگیں یا برکت مانگیں، کیونکہ دیکھنے کے اندر بہت مواقع پر آتا ہے کہ ہم لوگ کثرت کے پیچھے بھاگتے بھی ہیں اور کثرت مانگتے بھی ہیں، اور جب کثرت مل جاتی ہے تو پھر بھی قلبی تسکین اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اس مال کے اندر برکت نہیں ہوتی، کثرت اگرچہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ مال کفایت نہیں کرتا. تو ہمیں کثرت کی طرف دوڑ لگانی چاہیے، برکت کی طرف دوڑ لگانی چاہیے. اس بارے میں قرآن کیا روشنی ڈالتا ہے، ذخیرہ احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں، اور صحابہ کرام کا معمول کیا تھا، اور پھر آخر میں ہمارے اسلاف کا اس بارے میں کیا معمول تھا. ان سبھی باتوں کا جائزہ لیں. قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ بستی والے جو ایمان لے کر کے آئے ہیں، وَاتَّقَوْا تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں آسمان سے اور زمین سے.
معلوم یہ ہوا کہ تقوی اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی برکت نازل فرماتے ہیں، اگرچہ وہ چیز تعداد میں تھوڑی ہو تب بھی کفایت کر جاتی ہے۔ دیکھیے لفظ دو ہیں، ایک ہے لفظ برکت اور دوسرا ہے کثرت۔ سب سے پہلے تو اس کے معنی کی طرف آتے ہیں کہ برکت کا کیا معنی ہے، کثرت کا کیا معنی ہے۔ کثرت کہتے ہیں کہ جو چیز مقدار کے اندر زیادہ ہو، جو چیز تعداد کے اندر زیادہ ہو، اس کو کثرت کہتے ہیں۔ اور برکت اس کے بالمقابل ہے، مخالف ہے، یعنی ہر وہ چیز جو تعداد کے اندر تو تھوڑی ہو، مقدار کے اندر تو تھوڑی ہو، لیکن وہ تھوڑی ہونے کے باوجود کفایت کر جائے، پوری ہو جائے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ آج ہم سبھی لوگ پریشان ہیں کہ ہمارے مالوں کے اندر برکت نہیں ہے، اور جب برکت نہیں ہے تو پھر کثرت کی طرف دوڑتے ہیں، کثرت آتی ہے تب بھی برکت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعا کریں، نہ کہ کثرت کی دعا، اور یہی سنت ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے اندر برکت دے دیتے ہیں، خواہ وہ مال کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو، وہ کفایت کر جاتا ہے۔ آگے چل کر احادیث کی روشنی کے اندر کئی سارے واقعات کا ہم تذکرہ اسی عنوان کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ بہرحال ان تمہیدی اور ابتدائی باتوں کو ہم لمبا نہیں کرتے، اصل عنوان اور موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ بھی پڑھی ہیں۔ ان احادیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد ان کا تھوڑا سا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کرنے کے بعد پھر آگے واقعات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے اوپر بھلا کس طرح درود بھیجیں؟ یہ بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 3369۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الی آخر، کہ اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہل پر، یعنی آپ کی بیویوں پر اور آپ کی اولاد پر، بچوں پر، وعلی آل محمد، اور آپ کی اولاد کے اوپر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی تھی آل ابراہیم۔ آل ابراہیم سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، بیچ میں جتنے آئے ہیں انبیاء علیہ السلام، نیکوکار صالح، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، وہ تمام کے تمام اس سے مراد ہیں کہ جس طرح تو نے ان کے اوپر رحمت نازل فرمائی تھی، اسی طرح کی رحمت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد، ان کے ازواج کے اوپر تو نازل فرما۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اپنی برکت نازل فرما تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی بیویوں پر، ان کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ہے حضرت ابراہیم پر اور ان کی اولاد پر۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یقیناً تو خوبیوں والا ہے اور عظمتوں والا ہے، بزرگی والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعا کریں، نہ کہ کثرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 برکت مانگنے کا دیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری کی ہے، 2851 حدیث نمبر، فرمایا البرکۃ فی نواصح الخیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کے پیشانی میں برکت بندھی ہوئی ہے، یعنی چونکہ یہ گھوڑا جنگ کے اندر یہ کام آتا ہے اور تیز رفتار کے اندر دوڑنے والا ہے، طاقتور ہے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی پیشانی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خیر و برکت رکھی ہے، اور یہ خیر و برکت اس کے اندر باقی رہے گی، جاری رہے گی، ساری رہے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بخاری میں سے پڑھی ہے، اللہم بارک لہم فی مکیالہم وبارک لہم فی صاعہم ومدہم، یعنی اہل المدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مدینہ والوں کے پیمانوں کے اندر تو برکت دے، یعنی وہ پیمانہ جس کے ساتھ وہ کیل کر کے چیزیں دیا کرتے تھے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو موزون ہی ہوتی ہیں، یعنی ان کو وزن کر کے دیا جاتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو کیل کر کے دیا جاتا ہے، جس طرح کہ ہم بعض پیٹرول لینے کے لیے جاتے ہیں تو خاص ان کے پاس وہ پیمانے ہوتے ہیں جس کے اندر پیٹرول ڈال کے کیل کر کے پھر اس کو دیتے ہیں، تو اس میں وزن نہیں کرتے بلکہ کیل کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گندم وغیرہ کا موسم آتا ہے تو تب بھی لوگ کیل کر کے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو برتن کے ساتھ یا خاص قسم کے وہ جو پیمانے بنے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ یہ جو مدینہ کے پیمانے ہیں جن کے ساتھ کیل کر کے چیز دی جاتی ہے، ان کیلی برتنوں کے اندر تو برکت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں ان کے سا اور مد میں برکت دے۔ اب یہ جو سا اور مد ہے یہ خاص قسم کے یہ بھی کیلی برتن تھے، یہ سا اور مد۔ یہ سا تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور مد جو ہے اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے۔ اور آپ کی مراد اہل مدینہ تھے، یعنی چونکہ آپ سے مدینہ کے اندر تھے تو مدینہ والوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ ان مدینہ والوں کے مد کے اندر برکت عطا فرما، ان کے سا کے اندر بھی برکت عطا فرما، اور جو جو ان کی کیلی برتن ہیں، کیلی ان کے پاس یعنی جس کے ساتھ کیل کر کے دیتے ہیں، جو ان کے پاس موجود ہیں چیزیں، تو ان کے اندر اللہ تو برکت عطا فرما۔ تو آپ نے برکت کی دعا فرمائی۔ اسی طرح بخاری شریف میں 2128 حدیث نمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیلو طعامکم یبارک لکم، اپنے غلہ کو ناپ لیا کرو، یعنی جب تم غلہ کسی کو دینے لگو تو اس وقت ایسے نہیں کہ اس غلے کو اٹھا کر اس کو دے دو، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اس کو نقصان ہو جائے، تو اچھی طرح اس کو کیل کر لو، اس کے ناپ کر لو اور پھر اس کو دے دو۔ اس میں جھگڑا بھی نہیں ہوگا اور کمی زیادتی بھی نہیں ہوگی، جتنا تم دو گے اتنا لو گے، یا کسی سے لے رہے ہو تو جتنا تم لو گے اتنے اس کو واپس کرو گے، تو اس کو اچھی طریقے سے ناپ کر لیا کرو، کیل کر لیا کرو، اور پھر اس کے بعد اس کو غلہ دے دو، اس میں تمہیں برکت ہو۔ یعنی ایک تو نزاع بھی ختم ہو جائے گا، جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تم کو برکت دے گا، یبارک لکم، اس میں تم کو اللہ برکت دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکۃ، یہ بخاری شریف میں 2087 نمبر حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم کھانے سے سامان تو جلدی بک جاتا ہے، الحلف منفقۃ للسلعۃ، کہ سامان وغیرہ جو ہے اس پر اگر قسم کھا لی جائے تو قسم کھانے سے جلدی تو بک جاتا ہے، لیکن ممحقۃ للبرکۃ، فرمایا کہ وہ قسم برکت کو مٹا دینے والی ہوتی ہے۔ یہ تاجروں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ چیز کوئی بیچ رہے ہوتے ہیں تو اس کو قسم کھا کے اللہ کی قسم یہ چیز بہت اچھی ہے، اللہ کی قسم اس چیز کی بس اتنی ہی ہمیں پڑی ہے، ہم اس سے زیادہ اس سے کم کے ہم نہیں دے سکتے، ہمیں اس کے اندر گھاٹا ہو جائے گا اور ہمیں اس کے اندر نقصان ہو۔ تو بات بات کے اوپر جو ہے قسم کھانا، اس سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھاؤ، سحری کے اندر برکت ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کے حوالے سے صبح سویرے بعد لوگ سوئے رہتے ہیں، اور تھوڑا سا جلدی سے اٹھا، پانی کا تھوڑا سا پی لیا گلاس وغیرہ، اور پھر اس کے بعد سو گئے، پانی کا پیالہ یا پھر وہ گلاس وغیرہ پانی کا پی لیا، اور پھر اس کے بعد سو گئے۔ تو سحری کھانی چاہیے، تھوڑی بہت ضرور کھائیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب رکھا ہے، برکت رکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکۃ، تابعہ عثمان بن عمر عن یونس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ جتنی مکہ میں برکت عطا فرمائی ہے تمہیں، مدینہ میں اس سے دگنی برکت عطا کر۔ جریر کے ساتھ اس روایت کی مطابقت عثمان بن عمر نے یونس کے واسطہ سے کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے صحابی رسول نے انس رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، انہوں نے بیان کی، دوسری طرح کہتے ہیں کہ ایک اور
بھی صحابی رسول ہیں، عثمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی روایت کو اس طرح نقل کر رہے ہیں، اور وہ یونس کے واسطے سے نقل کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے روات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک طرح کی جو قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک روایت کو کئی حضرات نے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ قوم بصدقتهم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ صدقہ کا مال لے کر آتے تھے، یہاں صدقہ سے مراد جو ہے زکوٰۃ کا مال ہے، زکوٰۃ کا مال لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جو ہے آیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے اور دیوں دعا فرماتے ہیں، قال اللہم صلی علی آل فلان، اے اللہ فلاں کی اولاد کے اندر تو برکت عطا فرما، فلاں کو خیر و برکت عطا فرما، آل فلاں کو برکت عطا فرما۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ فاتاہ ابی بصدقتہ، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ابا میرے والد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور کچھ زکوٰۃ کا مال ان کے پاس تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعا دی، آپ نے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ تو ابی اوفا کی آل اور اولاد کے اندر خیر اور برکت عطا فرما۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے اور حدیث نمبر 1497 ہے، کتاب الزکوٰۃ سے لیا گیا۔ تو ان حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ برکت کی دعا فرمائی ہے، کثرت کی دعا نہیں فرمائی، تو اس لیے ہمیں بھی اللہ سے برکت مانگنی چاہیے، اور اگر کسی کو دعا دیں تو برکت کی دعا دیں، نہ کہ کثرت کی دعا۔ اب ذرا اسی بخاری شریف ہی میں سے کچھ احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو واقعات کی صورت میں ہیں اور ان کے ترجمہ اور مفہوم آپ حضرات کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، بخاری شریف میں حدیث نمبر 3143 بیان کی گئی ہے کہ یہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں اور اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا اور مجھے کچھ مال کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ نے مجھے عطا کر دیا۔ کہتے کچھ دنوں کے بعد پھر مجھے ضرورت پڑی، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کچھ میرے کہنے پر مانگنے پر مجھے عطا کر دیا، لیکن ساتھ یوں فرمایا کہ حکیم یہ جو مال ہوتا ہے بڑا سرسبز ہوتا ہے، آدمی کو بہت اچھا لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، لیکن اگر یہ مال طمع کے ساتھ لیا جائے، حرص کے ساتھ لیا جائے تو اس مال کے اندر، دولت کے اندر برکت نہیں رہتی۔ جو مال حرص اور طمع کے علاوہ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال کے اندر حرص رکھنے والے ہیں وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو شخص مسلسل کھا رہا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یعنی اس کے پاس یہ مال جتنا آتا رہے کثرت کے ساتھ آتا رہے، کبھی یہ سیر نہیں ہوگا، کبھی یوں نہیں کہے گا کہ بس اب بہت ہو گیا۔ پھر اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، مراد یہ تھا کہ دینے والا آدمی لینے والے آدمی سے بہتر ہے، کہ تم دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں،
یہاں تک کہ میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا تو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی سے کچھ نہیں لیا، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق نے کئی مرتبہ ان کو دینے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر چکا، میں کبھی کسی سے کوئی مال نہیں لوں گا، لہٰذا میں تم سے نہیں لے سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت تو ایران فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، پورے عرب کے اندر اسلام پھیل چکا تھا۔ اب تو مدینہ کے اندر اونٹوں کے اونٹ مال کی لدے ہوئے روزانہ آتے تھے، اور مال کی بہت کثرت ہوگی، بہت کثرت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکیم بن حزام کو بلایا اور کہا کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ لے لو۔ انہوں نے انکار کر دیا، کہا نہیں، نہ کہا کہ سب مدینہ والوں کو میں نے تقسیم کیا ہے، سب نے اپنا اپنا حصہ لیا ہے، لیکن تم مسلسل انکار کرتے ہو۔ کہا نہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر چکا تھا، میں اس میں سے کچھ نہیں دوں، حتیٰ کہ مال طے میں سے کچھ دیا، کہا کہ یہ تمہارا حق ہے، یہ جس طرح کہ بقیہ کو میں نے دیا ہے، ان کا جو میں نے حق نکالا ہے اسی میں سے تمہارا حصہ نکالا ہے، یہ تمہارا حق ہے، لے لو تو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو لوگ وہاں پر موجود تھے، حاضرین، سب کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، میں اس حکیم بن حزام کو اس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو میں دے رہا ہوں، لیکن یہ انکار کر رہا ہے، تو یہ اپنا حصہ خود نہیں لے رہا، میں نے اس کا حصہ نکالا ہے اور اس کے سپرد کر دیا ہے، تم اس پر گواہ رہنا، قیامت والے دن اللہ کے سامنے یوں کہہ دینا کہ اللہ، عمر نے جو اس کا حصہ بنتا تھا اس کو دیا تھا، اس نے خود نہیں دیا تھا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے کبھی کسی سے پھر کوئی مال نہیں لیا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے، بخاری شریف کے اندر ہے یہ، اور یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے یہ، کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الخلصہ کو مٹانے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ذی الخلصہ کو جا کر تم اس کو ختم کر دو، منہدم کر دو، اور میرا دل تم خوش کر دو۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذی الخلصہ کو میں مٹاؤں گا اور آپ کے دل مبارک کو میں خوش کرتا ہوں۔ اب یہ ذی الخلصہ کیا ہے؟ یہ یمن کے اندر ایک بت کدہ تھا، یعنی ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور اس کو کعبۃ اللہ کے مقابلے کے اندر بنایا گیا تھا، اور اس کے اندر کوئی بتوں کو نصب کر دیا گیا تھا۔ تو یہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے، سیدھا اپنے قبیلہ کے لوگوں کے پاس گئے اور وہاں پہنچ کر قبیلہ کے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، یمن کے اندر گئے اور جا کر ذی الخلصہ کو جا کر مٹا دیا۔ یہ حسین بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ذی الخلصہ کو ہم لوگوں نے اس طرح مٹا دیا جس طرح کے سیاہ اونٹ ہوتا ہے، اونٹ جس طرح بالکل سیاہ ہوتا ہے تو ہم نے اس کو جلا کر پہلے اس کو ملیا میٹ کر دیا، پھر اس عمارت کو آگ لگا دی اور پھر اس کے بعد اس کو منہدم کر دیا، تو بالکل اس کو جلا کر ہم نے ختم کر دیا، سیاہ کر دیا۔ لیکن حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر ٹھہر گئے ذی الخلصہ کو مٹانے کے بعد۔ حضرت حسین بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا کہ تم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خوشخبری سناؤ کہ ہم نے ذی الخلصہ کو مٹا دیا۔ یہ قبیلہ خصم کا، یعنی یہ بت کدہ تھا۔ یہ حسین بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں جب مدینہ کے اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو میں نے آ کر خوشخبری سنائی تو آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ نے اسی وقت دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ چونکہ ان کا تعلق جریر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ احمس کے ساتھ تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے لیے دعا فرمائی اور پورے قبیلہ والوں کے لیے دعا فرمائی اور ہر ایک کا نام لے کر دعا فرمائی. اور جب یہ لوگ چلے تھے یمن کی طرف تو اس وقت ان میں سے بعض لوگ پیدل تھے اور بعض لوگ سواریوں کے اوپر سوار تھے. پیدل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ دعا فرمائی اور جو لوگ سواریوں پر سوار تھے ان کے لیے علیحدہ دعا فرمائی. اور پھر ایک مرتبہ دعا نہیں فرمائی بلکہ 5 مرتبہ دعا فرمائی اور برکت کی دعا فرمائی. تو برکت کی دعا کرنا سنت ہے, اللہ سے برکت مانگنا سنت ہے, اور برکت ہی کے اندر کامیابی ہے اور برکت ہی کے اندر تمام مسائل کا حل ہے. ایک غزوہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ باقی نہ رہا, خصوصاً کھانے کے طور پر. تو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جو کچھ ہم کھانے کے لیے اپنے ساتھ لائے تھے توشہ وغیرہ ختم ہو چکا ہے, اب ہم بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکے ہیں اور یہ ارادہ کر چکے ہیں کہ جن سواریوں کے اوپر سوار ہو کر ہم آئے ہیں اب انہی کو کاٹیں, انہی کو ذبح کریں اور انہی کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو اونٹ ہم اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں یہ تو سواری کے لیے ہیں اور خصوصاً یہ تو جہاد کے لیے ہیں. اگر سواریوں کو کاٹ کر ہم کھا گئے تو پھر جہاد کے اندر ہم کیسے کام کر سکیں گے؟ لہذا سواریوں کو تو نہ کاٹیں, سواریوں کو تو ختم نہ کریں. بہرحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جاتا ہوں اور یہ تمہاری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا ہوں. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر سارا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے ساتھیوں کے پاس تو کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے, حتیٰ کہ اب تو وہ سواریوں کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں, یعنی بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو چکے ہیں, پریشان ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ان سب سے کہہ دو تمہارے پاس جتنا کچھ کے توشہ وغیرہ بچا ہوا ہے تھوڑا بہت میرے پاس ہے. صحابہ کرام کے بعد جتنا کچھ بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کے اندر لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک جگہ پر اکٹھا فرما لیا اور آپ نے پھر برکت کی دعا فرمائی. فرمایا اللہ ہمارے ان کھانوں کے اندر برکت عطا فرما. صحابہ کہتے ہیں کہ اس کھانے کے اندر اس قدر برکت ہوئی کہ ہم سب بیٹھ کر ہم کھانے لگے, ہم نے پیٹ بھر کے کھا لیا اور ہمارے پاس مزید توشہ بھی بچ گیا. یہاں تک کہ مدینہ میں آتے آتے ہم اسی کو استعمال کرتے رہے, کھاتے رہے, مدینہ کے اندر بھی ہم اس کو پھر کھاتے رہے. تو یہ کھانے کے اندر یہ برکت ہی ہے. اللہ سے برکت مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے تھوڑی چیز کے اندر, قلیل چیز کے اندر برکت دے دی ہے. تو معلوم ہوا برکت کثرت سے بہتر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر بھی برکت کی دعائیں فرمائی ہیں. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے ذمے 30 وسق قرض تھا, اور جس کا انہیں قرض دینا تھا میرے والد کے انتقال کے بعد وہ سیدھا میرے پاس آ گیا اور آ کر کہا تھا کہ تیرے والد نے 30 وسق ہمیں قرض دینا ہے لہٰذا ہمیں قرض دو. کہتے ہیں میں پریشان ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ ہے نہیں دینے کے لیے, اور میں نے ان سے کہا کہ میرا ایک کھجوروں کا باغ ہے اس میں سے جب یہ کھجوریں اترے گی تو میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا. لیکن یہ لوگ انکار کر رہے ہیں. وہ لوگ اس وجہ سے انکار کر رہے تھے کہ کھجور تو بہت تھوڑی ہے تو کس طرح ہمارا قرض اترے گا, یہ تو ایک آدمی کو کفایت نہیں کرے گی, اور قرض لینے والے کئی تھے ایک نہیں تھا, اس لیے ان لوگوں نے انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب یہ کھجوریں تمہاری اتر آئیں ان کو اتار اور مربت کی جگہ پر جب تم ان کو رکھ دو تو اس وقت تم مجھے بلا لے. اب یہ جو مربت ہے
مدینہ منورہ کے اندر یہ خاص مقام تھا، خاص جگہ تھی جس جگہ پر کھجوروں کو خشک کیا جاتا تھا، کھجوروں کو سکھایا جاتا تھا، خشک کیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مربت پر تم اس کو رکھ دو تو مجھے بلا لینا۔ کہتے ہیں جب ساری کھجوریں میں نے باغ میں سے اتار لیں تو وہاں کھجوروں کا ڈھیر لگا دیا مربت کی جگہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لے آئے اور وہاں آپ جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق بھی اس وقت حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فرمایا کہ اے اللہ جابر کی ان کھجوروں کے اندر تو برکت عطا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا فرما کے وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر اور عمر بھی آپ کے ساتھ چلے گئے۔ کہتے ہیں جتنے لوگ وہ قرض لینے کے لیے آئے تھے سب کو میں ناپ کر کیل کر کے ان کو میں دینے لگا۔ کہتے ہیں سب کو میں نے دے لیا تو پیچھے میرے پاس 13 وسق کھجوروں کے باقی بچ گئے۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے 7 اجوا کھجوریں اور 6 وسق، یعنی 7 وسق اجوا کھجوریں اور 6 وسق لون کھجوریں میرے پاس باقی رہے۔ بعضوں نے ذرا آگے پیچھے بیان کیے ہیں 12، تو یہ 13 وسق میرے پاس کھجوریں کل بچ گئے، لون اور اجوا دونوں قسم کی کھجوریں۔ کہتے ہیں نماز عصر کا وقت ہوا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بتایا۔ اللہ کے رسول وہ جتنے قرض میں نے دینا تھا سب کو کفایت کر گیا اور 13 وسق میرے پاس مزید پیچھے بچا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آپ ہنس پڑے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب ابو بکر کو جا کر بتلاؤ، عمر کو جا کر بتلاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، بڑا خوش ہو کر ان کو جا کر بتلایا۔ حضرت عمر کو جا کر میں نے بتلایا خوش ہو کر کہ میرا سارا قرض اتر گیا اور میرے پاس تو اتنا 13 وسق کھجور باقی میرے پاس بچی ہوئی ہیں۔ تو ان دونوں حضرات نے عرض کیا، فرمایا کہ ہاں ہمیں بھی یہی امید تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود چل کے تمہارے پاس تشریف لے گیا اور وہاں جا کر دعا فرمائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ان کھجوروں کے اندر اتنی برکت فرمائے گا کہ تم وہ قرض بھی اتار دو گے اور مزید تمہارے پاس بچ جائیں گے۔ تو اسی طرح ہوا، ہمیں بھی یہی امید ہے۔ تو برکت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، مال کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، روزی کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں، اولاد کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف میں زہرہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ ان کی والدہ زینب بنت حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر لے آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، آپ اس کو بیعت فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کو بیعت فرمانے کی عادت شریفہ نہیں، آپ نے فرمایا یہ تو ابھی بچہ ہے، اس کو کیسے بیعت کریں؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کے اوپر رحمت والا، شفقت والا، برکت والا ہاتھ پھیر دیا اور پھر ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور برکت کی دعا کی۔ اب ان کی جو دادا تھے حضرت زہرہ بن معبد کے، ان کا نام تھا عبداللہ بن ہشام۔ وہ جب کبھی بھی جاتے تھے تجارت کے لیے، یعنی منڈی وغیرہ کے اندر، تو اپنے اس پوتے کو اپنے ساتھ لے جاتے اور جو چیز وہاں سے خریدنی ہوتی تھی اپنے اسی پوتے سے کہتے تو وہ یہ چیز اس چیز کو خریدتے تھے اور واقعی اس کے اندر بہت نفع ہوتا تھا۔ اور ان کے دادا کہا کرتے تھے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے برکت کی دعا کی ہے، آپ جو چیز خریدیں گے اس کے اندر برکت ضرور ہو، اور اسی طرح ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خریدی ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے اس پوتے زہرہ بن معبد کے لیے برکت کی دعا کی ہے، تو اس برکت کے مال میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں بھی دو۔ تو اللہ سے برکت طلب کریں، نہ کہ کثرت۔ تمام مشکل مراحل، مسائل کا حل برکت کے اندر ہے، کثرت کے اندر نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذرا تذکرہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روزی میں اور ان کے حافظے کے اندر بڑی برکتیں رکھی تھیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے کئی سارے واقعات ملتے ہیں. ان واقعات میں اس واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کہا کہ ہمیں احادیث سنو. حضرت ابو ہریرہ نے 130 احادیث ان کو سنائی معصنہ. ان کو 130 احادیث ان کو سنائی. جب 130 ان کو احادیث سنائی، لفظ بلفظ سنائی اور حفظ ان کو سنائی، تو اس نے اس مجلس کو برخاست کر دیا. اگلے سال پھر اس نے بلایا. حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ وہ جو پچھلے سال آپ نے ہمیں حدیث سنائی تھی وہ احادیث مجھے دوبارہ سنائی. دراصل گزشتہ دفعہ مروان بن حکم نے جب حدیث جو ہے سنی تھی تو اس وقت پردے کے پیچھے 2 آدمیوں کو چھپا دیا کہ جب ابو ہریرہ یہاں بیٹھ کر احادیث سنائیں تو تم ان احادیث کو پردے کے پیچھے چھپ کے بیٹھ کے ان کو لکھتے رہنا. جب اگلے سال دوبارہ میں ان کو بناؤں گا اپنے پاس، ان سے حدیث سنوں گا اور وہی حدیث سنوں گا، پھر تم دیکھنا کہ وہی حدیث بالکل اسی طرح کی سنائی ہے یا اس کے اندر ذرا فرق ہے. کیونکہ اس زمانے کے اندر مشہور تھا، معروف تھا کہ ابو ہریرہ سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے ہیں. تو مروان بن حکم کو شک گزرا اس کو، اور یہ وہی مروان بن حکم ہے کہ جس نے اپنی طرف سے جو ہے خطوط لکھے تھے اور حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو ہے پیش آیا. بعد میں پھر اس نے جا کر شام کے اندر حکومت سنبھال لی تھی. حضرت معاویہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، یزید کا بیٹا تھا معاویہ اور نیکوکار تھا، 6 مہینے تک وہ خلافت پر متمکن رہا یزید کی وفات کے بعد. تو پھر اس نے چھوڑ دیا تھا. تو یہ مروان بن حکم ہی تھا کہ اس نے جا کر پھر جو ہے حکومت کے اوپر قبضہ کر لیا. پھر عبد الملک اور ہشام اور بقیہ جو سلسلہ آگے چلا ہے وہ اسی مروان سے آگے بڑھا. تو یہ وہی مروان بن حکم. تو اس نے اپنے زمانہ کے اندر سن 64 65 67 ہجری کا واقعہ بنتا ہے یہ. تو اس نے اپنے پاس بلایا اور بلا کر ان سے پھر یہ جائزہ لیا. تو دوسری مرتبہ جب آپ نے سنا تو من عن اسی طرح وہ احادیث بالکل ان کو جو ہے سناتے. تو پیچھے جو پردے کے اندر لوگ بیٹھے تھے لکھنے والے، انہوں نے دونوں یعنی گزشتہ دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی جو حدیث لکھی تھی ان کو آپس کے اندر ملایا. تو ایک لفظ زبر زیر کی نقطے کی کوئی اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، بیائی نہیں اسی طرح کی حدیث تھی. تو یہ ان حضرات کے حافظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی تھی، اذہان میں برکت رکھی تھی. یہی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ شروع کے اندر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتا تھا تو مجھے یاد نہیں رہتی تھی، بھول جاتی تھی. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے برکت کی دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حافظے کے اندر برکت دے کہ میں بار بار جو ہے بھول جاتا ہوں، میرا دماغ میرا ذہن بہت کمزور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی. کہتے ہیں میرے پاس چادر تھی، آپ نے فرمایا کہ اس چادر کو کھولو. میں نے چادر کو کھول دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پڑھا اور پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اس چادر کو اپنے اوپر لپیٹ دیا. تو کہتے ہیں اس کے بعد سے میرا سینہ کھل گیا. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی واقعے بخاری کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پاس کچھ کھجوریں ہیں، آپ ان کے اوپر دم کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کھجوروں کے اوپر میں دم کر دیتا ہوں، لیکن ان کھجوروں کو جا کر کسی کپڑے کے اندر ان کو بند کر دو، یعنی محفوظ کر دو. کہتے ہیں کہ میں نے دم کرا کے ان کھجوروں کو ایک خاص کپڑے کے اندر ان کو بند کر دیا، یعنی جو ہر طرف سے کپڑا سلا ہوتا ہے اور ایک طرف سے اس کا منہ بنا ہوتا ہے مشکیزہ نما. تو میں نے جا کر ان کھجوروں کو اس کے اندر بند کر دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جب کبھی تمہیں ضرورت پڑے تو اس میں سے کھجوریں جو ہے نکالتے لینا، پوٹلی میں سے کھجوریں نکالتے لینا اور استعمال کرتے رہنا. لیکن اس پوٹلی کو تم نے اس کو الٹا نہیں کرنا، ساری کھجوریں اس میں سے نکالنی نہیں. کہتے میں اسی طرح میں نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی گزر گئی، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے 11 ہجری میں. ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا 13 ہجری میں، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت عمر کا زمانہ آیا، وہ بھی سن 23 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو کہتے ہیں ان کے زمانہ خلافت میں ان کھجوروں کو میں استعمال کرتا رہا. سن 35 ہجری میں چونکہ ان کی شہادت ہے، حضرت
عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہتے ہیں کہ مسلسل ان سالوں کے اندر میں ان کھجوروں کو استعمال کرتا رہا، جب بھی مجھے ضرورت ہوتی تھی میں خود بھی ان کھجوروں میں سے کھاتا، اپنے گھر والوں کو کھلاتا، اور میرے پاس جب کوئی مہمان آ جاتے تو انہی کھجوروں کو میں استعمال کرتا۔ ہاں، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بلوائیوں نے حملہ کیا اور آ کر مسجد نبوی کا محاصرہ کر لیا، ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور حج کے دن چل رہے تھے، 18 ذی الحجہ کو بلا کر گھر میں داخل ہو کر دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہو کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا، تو اس زمانے میں اس وقت کسی بلوئی کے ہاتھ کے اندر وہ تھیلی آ گئی، اور اس نے اس تھیلی کو اٹھایا اور اس کو بالکل الٹا کر دیا، تو منو کا من اس کے اندر سے کھجوریں نکلی، اور ان لوگوں نے ان کھجوروں سے استفادہ حاصل کیا۔ تو اب وہ جو برکت تھی وہ برکت جاتی رہی، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس تھیلی کو تم نے کبھی الٹا نہیں کرنا، جب تمہیں ضرورت پڑے اس میں سے نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا۔ تو یہ کھجوروں کے اندر برکت ہے۔ اللہ سے برکت مانگے نہ کہ کثرت۔ تمام مشکل مسائل کا حل برکت میں ہے، کثرت میں نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جب ہم ائمہ کی طرف آتے ہیں نیچے کی طرف، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ حج کر رہے تھے، تو حج کے دنوں میں ایک شخص مدینہ کا رہنے والا ان کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں کھانے کی، اور میں تمہیں دعوت کرتا ہوں، خدا کے لیے میری دعوت کو قبول کر لو۔ کہتا ہے میں نے ان کی دعوت کو جو ہے قبول کر لی، بیٹھ گیا کھانے کے لیے۔ تو جب میں کھا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کا رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا تم؟ میں نے کہا میں مکے کا رہنے والا ہوں، یعنی جہاں پر بیٹھے ہیں اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ چونکہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے تو لوگ بہت ساری جگہوں کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں تو یہیں مکے کا رہنے والا ہوں، یہاں کا شہری ہوں۔ اس نے کہا بھلا تم قریشی تو نہیں ہو؟ امام شافعی کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میں قریشی ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ جب تم نے بے تکلف کے ساتھ میری دعوت کو قبول کر لیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ لگتے ہے تم قریشی ہو، کیونکہ قریشی دعوت کرنے کے اندر بھی جلدی کرتے ہیں اور دعوت قبول کرنے کے اندر بھی جلدی کرتے ہیں، اس میں توقف نہیں کرتے۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا میں مدینہ کا رہنے والا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا اچھا مدینہ کے اندر امام مالک رہتے ہیں، وہ کہاں پڑھاتے ہیں، کب پڑھاتے ہیں، کب ان کی مجلس لگتی ہے، کب ان کا سبق شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، یہ سارے ڈیٹیل اور معلومات میں نے ان سے لینے لگا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس نے امام مالک کے بارے میں میرا اس شوق کو دیکھا، میری اس والہانہ محبت اور عقیدت کو دیکھا، تو مجھے کہنے لگا کیا تم امام مالک سے ملنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میرا ذوق ہے کہ میں ان سے ملوں، اس لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ آدمی کو جب کوئی چیز اچھی لگتی ہے نا، بات ہی ہے کوئی شخص سے کوئی محبت ہوتی ہے تو اس کی باتیں سننے سے انسان کو بہت سرور ہوتا ہے۔ جیسے ہم اپنے بڑوں کی، بزرگوں کے واقعات، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی بایوگرافی دیکھتے ہیں، ان کے حالات سنتے ہیں، ان کے واقعات سنتے ہیں، تو بڑا سرور ہوتا ہے، بہت انس ہوتا ہے انسان کو، اور دل چاہتا ہے کہ مزید ان کے بارے میں جو ہے باتیں کھلیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کی معلومات حاصل ہیں۔ اور خصوصاً جس کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے کسی عالم دین کے ساتھ، تو اس کی باتیں سننے سے انسان کو بڑا سرور ہوتا ہے اور یوں دل کرتا ہے کہ بس اس کی باتیں میں سنتا ہی رہوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے میری باتوں سے اندازہ لگا لیا، تو اس نے کہا کہ کیا امام مالک کو تم ملنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے پاس یہ کھڑا ہے، یہ اونٹ، اور یہ بڑا تیز رفتار اونٹ ہے، اس کے اوپر تم سوار ہو جاؤ، جب تک کہ ہم مکہ سے فارغ نہیں ہوتے اس وقت تک تم وہاں سے ہو کے پھر واپس آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں اس اونٹ کے اوپر سوار ہو گیا اور یہاں سے میں روانہ ہو گیا۔ اب دیکھیں جب یہاں سے روانہ ہوئے تو کئی دن لگ گئے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کو وہاں جاتے ہوئے۔ کہتے ہیں راستے کے اندر کئی قرآن پاک کا میں نے ختم کر لیا، یعنی جاتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے گئے، اور وہاں گئے امام مالک سے ملے اور وہاں سے پھر واپس لوٹے اور آ کر سوارے اس شخص کے جو ہے سفر کر دے۔ تو آج ہم بھی اگر کہیں سفر کریں تو کوشش کریں کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، بجائے جو ہے گفتگو کرنے کی، باتیں کرنے کے اور موبائل کے ساتھ کھیلنے کے۔
حضرت ابو زرع رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ محدثین میں سے ہیں، عظیم محدثین میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک شاگرد تھا، وہ ڈیلی کے بیس پہ آپ کے پاس آتا اور آپ کی خدمت کے اندر بیٹھا کرتا تھا۔ نئی نئی اس کی شادی ہوئی تھی، جو رات کو دیر سے بیوی کے پاس جاتا تو اس کے ساتھ لڑتی، کہتی کہ تو کہاں رہ گیا، اتنا وقت ہو گیا ہے، کہاں بیٹھا رہتا ہے؟ تو اس پر اس نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ میں اپنے استاد ابو زرع کے پاس بیٹھا رہا ہوں۔ بہت بڑے محدث تھے ابو زرع۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو تجھے کچھ آتا ہے نہ تیرے استاد کو کچھ آتا ہے۔ غصے کے اندر اس نے کہہ دیا تو خاوند کی بیوی کے اوپر غصہ آ گیا کہ چلے تو نے میرے بارے میں جو کچھ کہہ دیا، میرے استاد کے بارے میں تو اس طرح کہتا ہے۔ اور انسان کو یہ غیرت ہونی چاہیے، اگر کوئی شخص کسی کے اکابرین کے اوپر تھوکتا ہے، بکواس کرتا ہے، یا کسی کے استاد کے بارے میں کوئی غلط باتیں کہتا ہے تو اس پر غیرت کا مظاہرہ کرنا یہ بھی ایمان کا جزو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جو ہے بیوی سے میں نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ دیکھو تو کہتی ہے تیرے استاد کو کچھ نہیں آتا، اگر میرے استاد کو 1,00,000 احادیث اس کو حفظ نہ ہو، یاد نہ ہو زبانی، تجھے طلاق۔ تو اس وقت تو وہ باتوں کے اندر دونوں گرم ہو گئے تھے، رات کو سوئے صبح کو اٹھے تو بیوی نے کہہ دیا کہ رات تو نے میرے ساتھ میری طلاق کو تو نے شرط کے ساتھ معلق کیے ہیں، اب مجھے طلاق ہوئی ہے نہیں؟ تو خاوند نے کہا کہ یہ تو استاد صاحب پوچھنا پڑے گا، اگر استاد صاحب کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہوئی تو پھر تو تمہیں طلاق ہے، اگر اس کو 1,00,000 حدیث یاد ہوئی تو پھر تمہیں طلاق نہ ہوگی، کیونکہ یہ طلاق جو ہے یہ شرط کے ساتھ معلق ہو چکی ہے۔ اب استاد سے پتہ کرتے ہیں پھر پتہ چلے گا طلاق ہوئی یا نہیں۔ وہ 3 طلاقوں کے بارے میں اس نے کہا۔ چنانچہ صبح کا اپنے استاد کے پاس گئے اور جا کر کہا ابو زرع سے کہ رات کو میں آپ کے ساتھ دیر سے بیٹھا رہا، بیوی کے پاس گیا تو اس نے مجھے تانے کے طور پر کہا نہ تجھے کچھ آتا نہ تیرے استاد کو کچھ آتا ہے۔ مجھے غصہ آیا تو میں نے اس کو یوں کہہ دیا کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 حدیث یاد نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاق۔ اب استاد محترم آپ بتلائیے، آپ کو 1,00,000 حدیث یاد ہیں یا نہیں؟ یاد ہیں تو پھر میری بیوی میرے پاس ہے، نہیں ہے تو پھر میری بیوی کو طلاق۔ تو کہتے ہیں ابو زرع ہنس پڑے تو بس انہوں نے فرمایا کہ جاؤ تم میاں بیوی اب ایک دوسرے کے ساتھ رہو۔ الحمدللہ مجھے 1,00,000 احادیث اس طرح یاد ہیں جس طرح کہ چھوٹے سے بچے کو قرآن یاد ہوتا ہے۔ تو یہ ان حضرات کا حافظہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کی حافظوں کے اندر برکت رکھی تھی۔ اسی طرح مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، جو ہمارے پیر و مرشد ہیں اور ہمارے اکابرین میں سے ہیں، تقویٰ کے امام تھے، اور ہماری جتنی بھی احادیث کا سلسلہ جو ہے چلا ہے اور پیچھے کے طرف اگر ہم لے جائیں تو تقریباً ان سے جا کر ملتا ہے۔ 1857 میں جب انگریز کا مقابلہ ہوا تھا تو یہ قاسم نوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں ایک قائد اور ہیرو کی حیثیت رکھتے تھے، بلکہ انہی کی قیادت کے اندر یہ تحریک چلی گئی تھی جس میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی بھی تھے، دیگر حضرات بھی تھے، لیکن اس میں سرپرست اور قائد یہی تھے مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لیکن وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ناکام ہو گئے اس میں، اور ناکامی بھی ایسی ہوئی کہ اس کے بعد جو نتیجہ پھر نکلا وہ بہت بھیانک تھا۔ وہ کتنے لوگ ایسے تھے، مولانا جعفر قانیسری رحمۃ اللہ علیہ، دیگر حضرات جن کو پھر پھانسیاں ہوئیں، بعضوں کو کالا پانی کے اندر بھیج دیا گیا، بعضوں کو انڈمان جیل کے اندر ان کو بند کر دیا گیا، بعض حضرات کو امبالہ کے اندر ان کو بند کر دیا گیا۔ بہرحال تو اس 1857 کی جنگ آزادی کی ہیرو تھے یہ۔ پھر جب اس میں ناکامی ہوئی تو مولانا قاسم نوتوی نے 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، جو آج بھی ہے یو پی میں۔
اس دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی ایک انار کے درخت کے نیچے. تو یہ مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انگریز سے ناکامی کے بعد ہم نے اس مدرسے کی بنیاد اس وجہ سے رکھی ہے کہ یہ مدرسہ ہماری مشاورت گاہ ہوگی. یہاں بیٹھ کر یہ ہماری چھونی ہے، مشاورت کریں گے کہ انگریز کو اس ملک سے کیسے نکالنا ہے. اور اسی طرح بہرحال مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ہمارے اس بہاولپور کے جو بڑے بڑے رئیس گزرے ہیں، جن میں وہ صادق کا نام آتا ہے اور دیگر بھی کچھ گزرے ہیں، تو یہ ریاست تو پرانی سے پرانی جو ہے چلی آ رہی تھی. تو یہاں کے ریاست کے ایک سردار نے، نواب نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی اور مدرسے کی بنیاد رکھ کے اس نے علماء سے مشاورت کی کہ اس میں ایک ایسے استاذ کو منتخب کرنا چاہیے، پرنسپل اور سربراہ ایسے استاذ کو بنانا چاہیے جو تمام علوم اور فنون کے اندر ماہر ہو اور اس جامعہ کو، اس مدرسے کو عروج بخشے. تو علماء نے کہا کہ چلیے آپ مدرسے کی بنیاد تو رکھیں، بنا تو صحیح اس کو مکمل کریں، ہم آپ کو ایسے عالم کی رہنمائی کر دیں گے. جب مدرسہ بن گیا تو سب نے کہا کہ ہم ننوتا جاتے ہیں اور مولانا قاسم نوتوی کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور اس مدرسے کے انچارج وہی سنبھالیں. تو علماء کا ایک وفد نواب کے حکم پر نانوتا کے اندر پہنچا اور جا کر مولانا قاسم نوتوی سے فرمایا کہ آپ یہاں تو تنخواہ لیتے ہیں صرف 3 روپے، جبکہ نواب صاحب آپ کو تنخواہ دیں گے 100 روپیہ اور آپ کو پورے مدرسے کا سربراہ بنائیں گے، محتم بنائیں گے، پرنسپل بنائیں گے. لہذا ہم لوگ آپ کے پاس اسی غرض سے آئے ہیں، ہمارے ساتھ چلیں. مولانا قاسم نوتوی صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میری اس مدرسے کے اندر 3 روپے تنخواہ ہے، ان 3 روپے میں سے 2 روپے تو میں اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں، جبکہ 1 روپیہ اللہ کے راستے کے اندر میں صدقہ کر دیتا ہوں. اور جب اللہ کے راستے کے اندر 1 روپے کو صدقہ کرنا ہوتا ہے تو میں مستحق کو ڈھونڈتا رہتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں، اگر میں وہاں چلا جاؤں اور میری تنخواہ ہو وہاں 100 روپیہ، تو 2 روپے تو میں اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کروں گا، بقیہ بچیں گے 98 روپے. تو ان 98 روپے کو خرچ کرنے کے لیے مجھے کتنا وقت لگے گا مستحقین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. اس لیے بابا میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا، بس مجھے یہ 3 روپے ہی کافی، 2 روپے اپنے گھر والوں پہ خرچ اور 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. ان کی بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں دنیا کے اس مال کے اندر لالچ نہیں. اور کہ ہم جیسا ہوتا تو فل فور تیار ہو جاتا. ایک آدمی کی تنخواہ 300 ہو اور اس کو کہہ دیا جائے کہ آ جاؤ فلاں جگہ اور تمہیں وہاں پر 3 لاکھ روپیہ تنخواہ ملے گی، تو کتنا خوش ہو جائے گا. 300 سے ڈائریکٹ اس کو 3 لاکھ روپیہ تنخواہ مل گی. لیکن آپ نے اس جاب کو، اس نوکری کو ٹھکرا دیا، دولت کو ٹھکرا دیا، کیونکہ ان حضرات کے ہاں دولت کے اوپر کوئی یقین اور اعتماد اور ایمان نہیں تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی آخری واقعہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات کے حافظوں میں بڑی برکت رکھی تھی، کیونکہ جو لوگ دین کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے حافظوں میں برکت عطا فرماتے ہیں. کہ ایک مرتبہ طلباء کمرے کی صفائیاں کر رہے تھے، مدرسے کے کمروں کی صفائی. تو اسی دوران کچھ کتابیں ایسی بھی ملیں جن کو دیمک نے چاٹ لیا تھا اور ان کے کئی صفحات
مجروح ہو چکے تھے۔ حضرت کے پاس یہ کتاب لے کے آئے طلباء، کہنے لگے کہ حضرت یہ کتاب بالکل باقی تو درست ہے، لیکن اس میں اتنے یہ صفحات ہیں اندر سے وہ ختم ہو چکے ہیں، دیمک نے ان کو چاٹ لیا ہے اور وہ الفاظ بھی ختم ہو چکے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا چلو اس طرح کرو کہ ایک دو اورات اس کے اندر رکھ لو اور پھر جو عبارت مٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اس عبارت کو دوبارہ سے لکھ لو۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو پچھلے سال کتاب پڑھی تھی اور وہ کتاب کون سی تھی؟ میبزی شریف، اور یہ بہت مشکل ترین کتاب میں سے، اس لیے ہمارے وفاق کے نصاب سے اس کو نکال دیا گیا ہے۔ سلم اور کئی اور کتابیں تھیں ان کو بھی نکال لیا، تو میبزی کو بھی نکال لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو پچھلے سال کتاب پڑھی تھی، وہ مشکل ترین کتاب تھی، تو ہمیں تو ایسے یاد نہیں ہے، اس کی عبارت زبانی اس کے یاد ہو کہ ہم تحریر کر کے اس عبارت کو مکمل کر دیں۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا چلو میں تم کو بتاتا ہوں اور تم اس کو پورا کر لو۔ آپ نے حفظ وہ عبارت بتاتے گئے اور طلبہ وہاں بیٹھ کر اس کو لکھتے گئے اور اس طرح ان صفحات کو اس کتاب کے اندر مکمل کر لیا۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑا حافظہ عطا فرمایا تھا، انہی کا یہ دعوت تھا، کئی مرتبہ پہلے بھی اس کو دہرایا گیا ہے مختلف عنوانات کے ضمن میں، کہ اگر انگریز ہمارے تمام ان کتب خانوں کو جلا دے، ختم کر دے، تو میں انور شاہ کشمیری دعویٰ کرتا ہوں کہ ان ساری کتابوں کو دوبارہ میں لکھ ڈالوں، یعنی یہ کتابیں ساری کی ساری مجھے حفظ ہیں۔ اور وہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک کتاب کو میں سرسری نظر سے دیکھ لوں، یعنی ایسے جلدی دیکھ لیا، مطالعہ کر لیا، موٹی موٹی چیزوں کو دیکھ لیا، تو وہ کتاب 25 سال تک مجھے نہیں بھولوں، اور جس کتاب کو میں غور کے ساتھ مطالعہ کر لوں، اچھے طریقے سے مطالعہ کر لوں، تو وہ کتاب مجھے زندگی بھر نہیں بھولوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حافظوں کے اندر برکت رکھے۔ اسی طرح کا ان کو مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے جب وہ حجاز مقدس کے اندر تشریف لے گئے، یہ حجاز اس زمانے کے اندر حجاز کہتے تھے اور آج کل تو سعودی عرب کہتے ہیں، 1935 کے بعد یہ نام سعودی عرب پڑا ہے، ورنہ اس سے پہلے حجاز مقدس کہتے تھے۔ تو حجاز مقدس میں جب آپ تشریف لے گئے حج کرنے کے لیے، اور جب سے یہ سلطنت عثمانیہ سے علیحدہ ہوئے ہیں، شریف مکہ نے بغاوت کی انگریز کے اشارے پر، برطانیہ کے خصوصاً اشارے پر، تو اس کے بعد پھر جو حالت ان کی ہوئی اور جو عراق کی ہوئی اور جو مصر کی ہوئی وہ تو سب کے سامنے ہے، جس طرح کہ پھر اسرائیل جو ہے بعد وجود کے اندر آئے۔ بہرحال تو 1935 کے بعد اس کا نام سعودی عرب پڑا، ورنہ اس سے پہلے حجاز مقدس کہتے تھے اور اس کا دائرہ بھی بہت وسیع تھا۔ تو حجاز مقدس میں جب آپ تشریف لے گئے حج کرنے کے لیے، تو آپ کو پتہ چلا کہ بخاری شریف کی ایک شرح لکھی گئی ہے جو بہت بہترین شرح ہے اور وہ بہت مشہور ہو چکی تھی، معروف ہو چکی تھی لوگوں کے ہاں، ابھی تک وہ منظر عام نہیں تھی، صرف اس کا ایک نسخہ تھا اور وہ بھی کتب خانوں والوں کے پاس تھا، کسی اور کے پاس ابھی چھپی نہیں تھی۔ اور جو کتاب ابھی تک چھپی نہ ہو، پبلش نہ ہوئی ہو، اس سے پہلے اس کتاب کو محفوظ رکھنا کتب خانوں والوں کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اور اس کو لے لیتا ہے اور اس کو چھاپ لیتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس صورت کے اندر ان کو نقصان کا خدشہ ہوتا ہے کہ ہماری دکاندار بند ہو جائے گی، تو اس نسخے کو وہ محفوظ کر کے رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو چھاپنا ہے، کسی اور کے پاس نہ جائے۔ تو انور شاہ کشمیری کو پتہ چلا، اور جو لوگ علم کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں تو ان کو کتابوں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں کا بڑا آدمی کون تھا، مشہور و معروف آدمی کون تھا، اور اس طرح کن کن علوم کے اندر یہاں کے کون سا ایسا بڑا آدمی ہے کہ جس کو اس علم کے اندر عبور حاصل ہے۔ تو اس طرح کی پھر وہ چھان بین جو ہے کرتا رہتا ہے، اور ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، ان کو خصوصاً کتابوں کے ساتھ بڑا شوق ہوتا تھا، جہاں کہیں بھی جاتے تھے تو وہاں سے مشہور اور معروف کتابیں اپنے ساتھ لے کے آتے تھے، اور یہ اچھی عادت ہے، اچھی صفت ہے یہ۔ کتابوں کے ساتھ انسان کو محبت ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، مطالعہ رکھنا چاہیے۔ تو آپ کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ اس بخاری کی شرح کو میں دیکھوں صحیح وہ کس طرح لکھی گئی ہے۔ تو آپ کو خانے والے کے پاس چلے گئے، ان سے جا کر کہا کہ وہ کتاب مجھے دے دیں، میں اپنے وہاں مکان پہ لے جاؤں گا جہاں پر ہم لوگ
حج کے دوران وہاں پر قیام پذیر ہیں، تو مطالعہ کر کے آپ کو واپس کر دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہاں آپ نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ ابھی تک یہ پبلش نہیں ہوئی، اس سے پہلے یہ ایک ہی نسخہ ہے ہمارے پاس، تو اس کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ادھر ہی مجھے دے دے، یہیں بیٹھ کے میں مطالعہ کر لوں گا۔ تو ان لوگوں نے آپ کی کتاب دے دی، وہیں بیٹھ کے آپ نے اس کا مطالعہ شروع کر دیا، اور جب آپ نے اس کا مطالعہ کیا، اول سے لے کر آخر تک آپ نے مطالعہ کیا، اور سب سے نظر سے آپ نے مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد وہاں سے آپ نے حج مکمل کیا، واپس آئے ہندوستان میں، اپنے مقام پر آ کر وہی شرح اسی طرح کی بیائی نہیں ہوئی، اوپر جو اصل عبارت تھی متن وہ بھی ساتھ، پھر بین استور بھی ساتھ، نیچے حاشیہ بھی ساتھ، سارا کچھ بیائی نہیں، لفظ بلفظ عربی کے اندر تھی، اس کے شرح کو لے کر دوبارہ انہیں کتب خانہ والوں کے پاس بھیج دیا۔ تو جب ان کے پاس وہ کتاب پہنچی تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اتنا بڑا حافظے کا مالک ہے، تھوڑی سی دیر تمہارے پاس بیٹھا ہے یہ چند گھنٹے، اور اس نے ایک دفعہ کتاب کو دیکھ لیا ہے، تو من نوعان اسی طرح کی کتاب لکھ کے حاشیہ سمیت، بین استور سمیت اور متن سمیت پوری کتاب لے کر ہمارے پاس بھیج دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اسلاف کی زندگیوں کے اندر برکت رکھی تھی، ان کے مال کے اندر برکت رکھی تھی، ان کی اولادوں کے اندر برکت رکھی تھی، ان کے علم کے اندر برکت رکھی تھی، ان کے حافظوں کے اندر برکت رکھی تھی۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکت کی دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے برکت عطا فرماتے ہیں، اس کا نسخہ بھی آپ کو بتلا دیتے ہیں۔ اللہ خود قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا کہ اگر وہ بستی والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا وہ تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو تب ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، ایسوں کو اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گناہوں سے پرہیزگاری اختیار کریں، تقوی اختیار کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ تبارک و تعالی سے کثرت کی نہیں برکت کی دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری روزی کے اندر بھی برکت دے گا، اولاد کے اندر بھی برکت دے گا، جان کے اندر برکت دے گا، عمر کے اندر بھی برکت دے گا، ہر چیز کے اندر برکت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔